شادی پر عورتوں کی مووی بنانا ہمارے اندر یہ بھی ایک عام فیشن بن چکا ہے، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ عورتوں کی مووی بنانا یہ گناہ ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس پہ غور کرو، یہ گناہ ہے۔ کیسے گناہ ہے؟ عورتوں کی مووی بن رہی ہے، بنانے والا کون ہے؟ غیر مرد ہے۔ اب لڑکیاں بازو ننگے ہیں، کندھوں تک باریک کپڑے ہیں اور ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک عورت، اس کو سجنے سنورنے کا حکم ہے تو صرف اپنے شوہر کے لیے۔ وہ جو مووی بنا رہا ہے اس سے کیا رشتہ ہے؟ یہاں پر میں عرض کروں گا کہ وہ جو مرد ہے نا، جس عورت کا دوپٹہ گلے میں ہے، یا دوپٹہ تو اب ختم ہو گیا، باریک کپڑے، تنگ کپڑے، کندھے نظر آ رہے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، نمایاں نظر آ رہا ہے، اور یہ ہماری خواتین یہ اتنی بہادر، دلیر اور طاقتور ہیں کہ فل ٹھنڈ میں مردوں نے کوٹ، جیکٹیں، ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، مگر یہ شادی پہ ساتھ جائیں گے نا تو کپڑوں کے اوپر جرسی پہننا بھی گوارا نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کا میک اپ خراب ہوگا، ان کے وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے وہ کیسے دکھائیں گے اگر جرسی کوئی اوپر پہن لیں گی، کوئی جیکٹ پہن لیں گی، ان کو سردی بھی نہیں لگتی ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی غیرت مر گئی ہے۔ اب غور کریں کہ جس شوہر کی بیوی سج سنور کے بیٹھی ہے یا کھڑی ہے یا ڈانس کر رہی ہے یا ادھر ادھر آ رہی ہے، جا رہی ہے، وہ جو ویڈیو بنا رہا ہے، وہ ویڈیو بنانے والا اس کا کیا لگتا ہے؟ یا جو وہ غیر مرد اسے دیکھ رہے ہیں، کیا مرد کی اس وقت غیرت نہیں جاگتی؟ اس کے شوہر کی، اس کے بھائی کی، اس کے باپ کی کیا غیرت نہیں جاگتی؟ بیوی کسی کی ہے، بہن کسی کی ہے، بیٹی کسی کی ہے، دیکھنے والے کوئی اور ہیں۔ کسی نے کہا کہ جب سے عورتیں کب سے بے پردہ ہوئیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ جب سے مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، جب سے مردوں کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں نا، اس وقت سے یہ عورت بے پردہ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے اب کیمرہ مین جو فلم بنا رہا ہے، ابھی تک اس دلہن کو اس کے دولہا نے نہیں دیکھا۔ یہ پہلے دیر یہ ماما لگتا ہے، یہ کیا لگتا ہے؟ ابھی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے یا ابھی ہونا ہے، اس نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ کیمرے والا پہلے اسے کہتا ہے یہ بازو اوپر کرو، یہ چہرہ ادھر کرو، یہ پوز اس طرح بناؤ، یہ اس طرح بناؤ۔ میرے بھائیوں، یہ فیشن یا یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ ہماری غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے، ہماری غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے، ہماری غیرت دفن ہو رہی ہے، ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، مردانگی مر گئی ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ شیطانی حملے ہیں، یہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ یادگار کے نام پہ بے پردگی ہو رہی ہے، یادگار کے بھئی یہ شادی کی یادگار ہے، یہ ویڈیو فلم بنا رہے ہیں، یہ شادی کی یادگار ہوگی۔ بھئی یادگار کیا ہے؟ بیوی تمہاری ہے، دیکھنے والے اور ہیں، یہ کیا یادگار ہے؟ وہ بیوی صرف اپنے شوہر کی ہے،
وہ عزت بھائی کی ہے، وہ عزت اپنے باپ کی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کی مووی بنانا میرے نزدیک، میں ایک دین کا طالب علم ہوں، ان ساری بے حیائیوں، بے پردگیوں اور ان سارے معاملات کی وجہ سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ بے پردگی جب حرام ہے، باریک کپڑے پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تو غیر مردوں سے اس طرح سج سمر کے موویاں بنانا یہ کب حلال ہو جائے گا؟ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ ہاں، یہاں میں ایک عرض کرتا ہوں دل پہ چوٹ لگانے کے لیے، جو عورتیں آج پردہ نہیں کرتی اور اس طرح فیشن کرتی ہیں، بال کھلے ہوئے، کلر کیے ہوئے، اور مردوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے آنا جانا، ڈانس کرنا اور یہ سارے کام کرنے، پھر میں ان سے التجا کروں گا، ان عورتوں سے، ان نوجوان لڑکیوں سے، ان بچیوں سے التجا کروں گا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے وصیت کر جائیں کہ جب میں مروں گے نا تو مجھے کفن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کفن نہ پہنانا، بس اسی طرح میرے بال کھلے ہوئے ہوں اور فیشن والے کپڑے پہنانا مجھے، اور جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو جمع کرتے پھرو گے اور وہ لوگ آئیں گے، پھر گھر کا نقصان بھی ہوگا، خرچہ بھی ہوگا، اور وہ دیگیں پکیں گی وغیرہ وغیرہ، تو کوئی ضرورت نہیں مجھے اچھی طرح میک اپ کرنا، مجھے میک اپ کرنا، بالوں کو کلر کرنا اور اچھی طرح لپسٹک لگانا اور اچھی طرح کاجل بھی لگانا، ہاتھوں پہ مہندی بھی لگانا، پاؤں پہ مہندی بھی لگانا اور باریک لباس پہنانا، اور پھر مجھے اٹھا کے لے جانا، جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں مسلمان ہوتی تو پھر مجھے جنازے کی ضرورت پڑتی، اگر میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعدار ہوتی پھر جنازے کی بھی ضرورت پڑتی، پھر اس کے لیے دعا کی بھی ضرورت پڑتی۔ تو لہٰذا جب میں نے زندگی میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں رکھا تو مرتے ہوئے کیا رشتے کی ضرورت ہے؟ کہ جب میں نے ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری، نہ بھائی کو خیال آیا، نہ باپ کو خیال آیا، نہ شوہر کو خیال آیا، نہ بیٹے کو خیال آیا، تو مرتے ہوئے تو پھر سب کو سوچ لینا چاہیے کہ جیسے اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، جس طرح اپنے آپ کو بے پردہ کر کے اور میک اپ کر کے اور عیاشی سے زندگی گزاری، اب مرتے وقت اس کو پھر وہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وصیت کر دینی چاہیے ہر عورت کو جو پردہ کرتی، جو نیک عورتیں ہیں، وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کو ہمارا سلام ہے، ان کو ہمارا سلام ہے، ادب سے سلام ہے، احترام سے سلام ہے، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، جو پردہ کرنے والی عورتیں ہیں، جو اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی عزت اور پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کی عزت کو قائم رکھتی ہیں، اللہ کے فرمان کو عزت دیتی ہیں، ان کو ہمارا ادب سے سلام ہے۔ اور جو دوسری فیشن پرست عورتیں ہیں، خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو چاہیے پھر اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت کے وقت وہ کفن دفن، پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب اپنی مرضی سے زندگی ہم نے گزاری ہے تو مرتے ہوئے بھی اپنی مرضی سے جائیں، پھر وہاں شریعت کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے کہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں پر ان بے پردگیوں، بےہودگیوں، یہ ناچ گانا اور یہ مووی وغیرہ اور غیر مردوں کے سامنے سج سنور کے جانا، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور ان بھائیوں کے لیے، ان شوہروں کے لیے، ان باپوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو سجا سنوار کے کیمرے والے کو باقاعدہ اسے پیسے دیے جاتے ہیں، اور کتنے کتنے پیسے
اللہ اکبر۔ اب میرے اندازے کے مطابق ایک شادی پہ کوئی لاکھ روپے کا خرچہ تو ہوگا نا، صرف مووی کا لاکھ روپیہ، کم از کم لاکھ روپیہ اس نے 3-4 فنکشن کی وہ ویڈیو مووی بنانی ہے، تو اس میں اتنا خرچہ تو ہوگا نا کہ جس سے وہ اپنا سب کچھ تیار کرے گا، اور سارے اس پہ پھر اس نے پوز بھی مختلف قسم کے بنانے ہیں اور مختلف قسم کی ویڈیو اور پھر تصویریں بھی اس نے بنانی ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہو کے یہ حرام کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم نے قبر میں نہیں جانا؟ ہم نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا ہم نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دینا؟ تو یہ مووی بنانا بھی جائز نہیں ہے، یہ عورتوں کی مووی بنانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔